المیت رواہ البخاری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور ان کا اکرام اس انداز میں کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں کے احترام کو ملحوظ رکھو۔ آج ہمارا موضوع شیخین اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا آپس میں باہمی تعلق اور محبت کے بارے میں ہے۔ دیکھیں، محبتیں اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ رحماء بینہم، میرے نبی کے جتنے بھی صحابہ ہیں یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کے دل ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، فرق نہیں ہے۔ تو اب جو محبتیں ظاہر ہوتی ہیں ہمارے عرف کے اعتبار سے، ہم آج انہی کو اپنے اس درس کے اندر ڈسکس کریں گے کہ ہم اپنے عرف میں دیکھتے ہیں کہ جن سے محبتیں ہوتی ہیں ہم ان کے ساتھ رشتے کرتے ہیں، بچیاں دیتے بھی ہیں، بچیاں لیتے بھی ہیں، اور جن سے ہمیں تعلق نہیں ہوتا ان سے ہم لوگ رشتے نہیں کرتے۔ دوسرا، غمیوں کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ جن سے ہمیں تعلق ہوتا ہے ہم اپنی غمیوں میں ان کو آگے آگے رکھتے ہیں اور ان سے کام بھی لیتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ جن سے ہمیں تعلق اور محبت ہوتی ہے وہ کہاں ظاہر ہوتی ہے کہ کل کلاں کو ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو تو ہم سوچتے ہیں یار فلاں میرا دوست ہے، میرا رشتہ دار ہے، اس سے مجھے بڑی محبت ہے تو میں اپنے بیٹے کا نام اس کے نام پر رکھوں گا، یہ بھی محبت کی علامت ہوتی ہے۔ اور چوتھی علامت یہ ہے کہ لین دین میں، آپس کے اندر، معاملات کے اندر جن لوگوں کو ہم ترجیح دیتے ہیں اس کا مطلب ہے ہمیں ان سے محبت زیادہ ہے۔ شادی میں 200-300 آدمی آیا ہوتا ہے لیکن کوئی 5-7 بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ سٹیج پہ بٹھاتے ہیں، خصوصی پروٹوکول دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پورے مجمع میں ان سے ہمیں زیادہ محبت اور تعلق ہے۔ اب ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کو جب اکٹھا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں شیخین۔ صحابہ کے اندر جب شیخین کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ہوتے ہیں، اور جب حسنین کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، یہ دونوں ہوتے ہیں۔ تو آج ہم نے ان دو اور ان دو کے تعلق کو بتانا ہے کہ ان کا آپس میں کیسا گہرا باہمی تعلق تھا۔ سب سے پہلے ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں عام معاشرتی یعنی اعتبار سے کہ آپس میں جو رشتہ داریاں ہیں وہ ان حضرات کی کس انداز کے اندر تھی اور کتنی گہری تھی۔ دیکھیں، سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سب سے گہری رشتہ داری حسنین کریمین سے یہ ہے کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی جو نانی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، وہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب ظاہر ہے حضور علیہ السلام کی جتنی بھی بیویاں ہیں رشتے کے اعتبار سے وہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی نانی بن گئی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی جو ہے وہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی نانی لگتی ہے رشتے میں۔ اب یہ کتنا قریبی تعلق ہوتا ہے نانی کا اور نواسوں کا، یہ آپ خود اندازہ لگائیں۔ دوسری رشتہ داری جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کی ایک تائی ہے، حضرت جعفر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، ان کی ایک بیوی تھی، ان کا نام تھا اسماء بنت عمیس۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو یہ تائی ہیں حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی، تو یہی حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی تائی، ان کا نکاح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا، تو حسن اور حسین کی تائی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی بن گئی۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا قریبی تعلق ہوگا، اور مزے کی بات یہ کہ پھر یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی بعد میں جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا پھر اسی اسماء بنت عمیس سے حضرت علی کا نکاح ہو گیا، تو گویا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی بعد میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی رشتے میں ماں بھی بن گئی، علی رضی اللہ عنہ کی بیوی ہونے کی وجہ سے۔
اب یہ ایک عورت کی وجہ سے ان کا آپس کا تعلق کتنا گہرا اور قریبی جو ہے وہ بنا۔ پھر ان کی تیسری رشتہ داری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک بہو ہے۔ ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے عبد الرحمن، ان کی بیوی اس کا نام تھا قریبۃ الصغریٰ، یہ اس کی بیوی ہے۔ تو عبد الرحمن فوت ہو گئے، تو پھر ان کا نکاح ابو بکر صدیق کی جو بہو ہے اس کا نکاح بعد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ اب ابو بکر کی بہو ہے اور بیوی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، تو اب اندازہ لگائیں کتنا قریب ہو گئے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان سے۔ پھر ان کی چوتھی رشتہ داری، یہ بڑی عجیب اور گہری رشتہ داری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا ایک پوتا ہے، اس کا نام تھا قاسم، اور ابو بکر صدیق کی ایک پوتی، اس کا نام تھا اسما۔ قاسم یہ محمد بن ابو بکر کا بیٹا ہے اور اسما عبد الرحمن بن ابو بکر کی بیٹی ہے۔ تو ابو بکر صدیق کے پوتے اور پوتی دونوں کا نکاح ہوا، ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام تھا ام فروہ۔ یہ ام فروہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے تھے امام باقر، یہ امام باقر کی بیوی بنی ام فروہ جو ہے ابو بکر صدیق کے پوتے اور پوتی کی بیٹی ہے۔ پھر یہ ام فروہ کا نکاح جب امام باقر سے ہوا تو اس سے بچہ پیدا ہوا، اس کا نام رکھا گیا امام جعفر صادق۔ یہ جو 12 امام ہیں ہمارے ہی بولا تھا بات ہے، اس پہ قبضہ ہو گیا، ہمارے ہی ہیں وہ۔ تو یہ 12 ائمہ کا سلسلہ امام باقر کے بعد سیدھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق کا قول بڑا مشہور ہے، فرماتے ہیں ولدنی ابو بکر مرتین، اے لوگوں مجھے ابو بکر نے 2 دفعہ پیدا کیا ہے، اس لیے کہ امام جو جعفر صادق ہیں ان کا نانا ابو بکر کا پوتا ہے، ان کی نانی ابو بکر کی پوتی ہیں۔ اب یہ کتنا قریبی رشتہ اہل بیت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنا۔ تو یہ جتنے 12 امام ہیں یہ تو سب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خاندان بنتا ہے، اور یہ ان کا فیض ہے جو اللہ نے ان حضرات کے اندر جو ہے وہ جاری فرمایا۔ پھر ان کی اگلی رشتہ داری وہ یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے ہیں، ان کا نام تھا محمد، یہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حسین اور ابو بکر کا بیٹا دونوں آپس میں ہم زلف ہیں، جس کو ہم سانڈو کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ آپس میں ہم زلف ہیں اس لیے کہ شاہ فارس کی 2 بیٹیاں قید ہو کر آئی تھی، تو اس دونوں بیٹیوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب ان کا نکاح کس سے کرنا چاہیے، تو فرمانے لگے بھی ایک تو ابو بکر کے بیٹے کو دے دو، دوسری بہن کے بارے میں فرمایا یہ زیادہ خوبصورت ہے، اس کے لیے کوئی شہزادہ تلاش کرنا چاہیے۔ تو جب نظر دوڑائی تو حسین کے علاوہ کوئی نہ ملا، تو ایک بہن ابو بکر کے بیٹے کے گھر چلی گئی، دوسری بہن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آ گئی۔ یوں ابو بکر کا بیٹا اور حسین یہ دونوں آپس میں ہم زلف بنتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں ہم زلف کا کتنا قریبی اور گہرا تعلق ہوتا ہے، اور آپس میں آنا جانا کتنا قریبی ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5 گہری رشتہ داریاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسنین کریمین اور ان کے خاندان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق کی نشانی ہے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی اس خاندان سے بڑا گہرا تعلق۔ ایک رشتہ داری تو یہ کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی ایک نانی ہے جس کا نام ہے حفصہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے۔ تو گویا کہ ابو بکر کی بیٹی بھی ان کی نانی اور عمر کی بیٹی بھی ان کی نانی، یہ کتنا قریبی گہرا تعلق اللہ نے ان کا جو ہے وہ بنایا۔ پھر جو بہت زیادہ قریبی تعلق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، شاید آپ کے علم میں ہو نہ ہو، یہ بڑا گہرا تعلق ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کا نکاح ہوا، ایک بیٹا پیدا ہوا حسن، ایک بیٹا پیدا ہوا حسین، ایک بیٹا پیدا ہوا محسن، یہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ پھر ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام تھا ام کلثوم، یہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی دونوں کی بیٹی ہے اور حسن و حسین کی سگی بہن ہے۔ اس ام کلثوم کا نکاح بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے۔ تو گویا کہ حضرت عمر حسن اور حسین کے بہنوئی بنے، حسن و حسین حضرت عمر کے سالے بن گئے۔ پھر دو بچے ہوئے ام کلثوم سے، ایک کا نام تھا زید اور بیٹی تھی اس کا نام تھا رقیہ۔ اب زید اور رقیہ ان دونوں کے ماموں حسن و حسین ہیں اور باپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب اندازہ لگائے کہ علی رضی اللہ عنہ عمر کے سسر ہیں، فاطمہ حضرت عمر کی ساس ہیں، حسن و حسین حضرت عمر کے سالے ہیں۔ کتنا گہرا اور قریبی تعلق اللہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ اب یہ ان کی رشتہ داریاں ہیں جو ہمیں بتا رہی ہیں ان لوگوں کا کتنا گہرا اور قریبی تعلق تھا کہ اتنے عرصوں کے بعد بھی ان کی رشتہ داریاں آپس میں چلتی رہیں اور ان کی محبتیں آپس میں بڑھتی رہیں۔ پھر ایک پہلو ہمارے ہاں محبتوں کا نام ہوتے ہیں۔ مثلا میں ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب سے ملنے گیا تو کہنے لگے جی یہ میرا پوتا ہے، دم کر دیں۔ تو میں نے کہا جی اس کا نام کیا ہے؟ کہتے ان کا نام ہے حاجی دلاور۔ میں نے کہا بھائی ابھی تو یہ 6 ماہ کا ہوا ہے اور حاجی بھی ہو گیا، تو حاجی دلاور یہ کیا نام ہوا؟ کہنے لگے کہ میرا دادا سی اندہ ناسی حاجی دلاور، تو میں نے دادا جی سے مجھے بڑا پیار تھا تو وہ فوت ہو گئے، تو میں نے اپنے دادے کی محبت میں اپنے پوتے کا نام حاجی دلاور رکھ دیا ہے، تو اس لیے کہ میرے دادے کا نام آگے چلتا رہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ محبتوں کی وجہ سے لوگ اپنے بڑوں کا نام اپنی اولادوں میں رکھتے ہیں تاکہ ان کا نام زندہ رہے۔ اب ان حضرات کو کتنی آپس میں تعلق اور محبت تھا، آپ حیران ہوں گے۔ میدان کربلا کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7 بیٹے وہاں پر شہید ہوئے ہیں، حضرت حسین سمیت۔ حسین کے علاوہ 6 بیٹے اور شہید ہوئے ہیں۔ اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بھائی اور تھے جو حضرت علی کے بیٹے تھے، ماں ان کی فاطمہ نہیں ہے، ماں اور ہے۔ ایک حضرت حسین کا بھائی ہے، اس کا نام ابو بکر ہے، ایک حضرت حسین کا بھائی ہے، اس کا نام عمر ہے۔ تو یہ دونوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور دونوں ہی میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اب دیکھو یہ کتنی محبت کی بات ہے کہ حضرت حسن و حسین کے 2 بھائی اور دونوں کا نام ابو بکر اور عمر رکھا گیا۔ اگلی بات، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے 4-5، ان میں سے 3 بیٹے کربلا میں شہید بھی ہوئے۔ اب جو میدان کربلا میں شہید ہونے والے ہیں ان میں سے بھی، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں میں سے 2 بیٹے یعنی حضرت حسین کے بھتیجے لگے، حضرت حسن کے سگے بیٹے ہیں، ایک کا نام ابو بکر بن حسن ہے، ایک کا نام عمر بن حسن ہے اور ایک کا نام عثمان بن حسن ہے۔ یہ میدان کربلا میں شہید بھی ہوئے۔ اب حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی بھی ابو بکر و عمر، حسین رضی اللہ عنہ کے بھتیجے یہ بھی ابو بکر و عمر، اور خود حضرت حسین کے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر ہے، اور حسین رضی اللہ عنہ کا پوتا امام زین العابدین کا ایک اور بیٹا تھا، اس کا نام انہوں نے عمر رکھا تھا۔ تو اب یہ جو نام ان حضرات کے خاندانوں میں چلے ہیں یہ نام ہمیں بتا رہے ہیں کہ حسنین اور شیخین آپس میں ان کا بڑا گہرا محبت کا تعلق تھا، اتنا گہرا تھا کہ ان کے نام بھی چلے ہیں، ان کی رشتہ داریاں بھی آپس میں چلی ہیں۔ پھر ہمارے معاشرے کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ ہم لوگ غمی اور پریشانیوں میں اپنوں کو قریب کرتے ہیں اور اپنوں کے قریب ہوتے بھی ہیں۔ یہ نہیں کہ ارے غیرے کے ہاں تو کوئی بھی نہیں جاتا، جن سے تعلق ہو آدمی وہاں دوڑا ہوا جاتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، ان کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ یہ بیمار ہوئی۔ اب بیماری میں آخری ایام ان کے چل رہے ہیں انتقال کے قریب۔ اب گھر میں جھاڑو تپڑی کون لگاتا ہے؟ ان کے گھر کا کھانا کون پکاتا تھا؟ ان کو دوائی کون دیتا تھا اور ان کو دباتا کون تھا؟ ان کے گھر کی دوسری ضروریات کو کون پورا کرتا تھا؟ جب آپ تاریخ کی کتابیں کھولیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہا یہ حضرت فاطمہ کی خادمہ بن کر رہی ہیں آخری وقت میں، جب وہ بیمار شدت کی ہوئی۔ روٹی یہ پکاتی، جھاڑو یہ دیتی، گھر کا کام یہ کرتی۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ان کو ایک دن بلایا، فرمانے لگی مجھے لگتا ہے اب میرا وقت قریب آ چکا ہے
مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر میں مر جاؤں گی تو میری میت کو لوگ دیکھیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جسم آج تک کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، تو کیا وہ ہوگا، میں کیا کروں؟ تو اسماء بنت امیس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی یہ کہنے لگی فاطمہ گھبراتی کیوں ہو؟ میں ایسا انتظام کروں گی جیسا حبشہ میں لوگ کرتے ہیں۔ کہ وہ کیا کرتے ہیں مجھے بنا کر دکھاؤ۔ انہوں نے چارپائی رکھی، کھجور کی شاخیں لی، ادھر ادھر باندھ کر نہ یوں ایسے ان کو کر کے پوری چارپائی پر کر دیا کہ یوں تیری چارپائی کے اوپر یہ ہو جائے گا پردہ، اس کے اوپر چادر ڈال دیں گے، پھر اس کے بعد تم پردے کی حالت میں چلی جاؤ گی۔ کتابوں میں لکھا ہے جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس کے بعد سے کبھی موت تک حضرت فاطمہ ہنسی نہیں ہے، مسکرائی نہیں ہے، لیکن جب اسماء بنت امیس نے یوں چارپائی بنا کر دکھائی کہ یوں میں پردہ کر دوں گی، اتنی خوش ہوئی کہ میری میت پر کسی غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑے گی، اس وقت وہ تھوڑا سا مسکرائی اور مسکرانے کے بعد پھر آنکھ بند کر لیٹ گئی۔ اب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ہو گیا انتقال، اب غسل دینے کی باری آئی۔ اب ظاہری سی بات ہے غسل کے لیے بھائی قریبی لوگوں کو بلایا جاتا ہے، شریعت کا حکم بھی یہ ہے جو زیادہ قریبی ہو وہ میت کو غسل دیں۔ اب ان کو غسل دینے والے 3 لوگ ہیں، 2 عورتیں ہیں، 1 مرد ہے حضرت فاطمہ کو غسل دینے میں۔ مرد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو پانی لا کر دے رہے تھے، بس اس سے زیادہ ان کا کوئی کام نہیں۔ آگے جو نہلانے والی تھی، 1 باندی تھی اور 1 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہی بیوی اسماء بنت امیس تھی۔ اب ابو بکر کی بیوی صفائی کر رہی ہے، ابو بکر کی بیوی حسنین کریمین کے گھر میں جھاڑو تمڑی لگا رہی ہے، ابو بکر صدیق کی بیوی حسنین کریمین کی والدہ کو غسل دے رہی ہیں، کفن پہنا رہی ہیں۔ اب باری آئی جنازے کی، جنازہ لے کر آ گئے، لوگ جمع ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب جنازے کی باری آئی تو ظاہری سی بات ہے ہر ایک کا یہی سوچ نظریہ تھا کہ علی ہی جنازہ پڑھائیں گے، فضیلت بھی ہے، قابل بھی ہیں، حق بھی ان کا بنتا تھا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کندھا پکڑا ابو بکر صدیق کا اور فرمایا ابو بکر چلو تم فاطمہ کا جنازہ پڑھو۔ انہوں نے فرمایا کہ میں پڑھاؤں؟ کہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں مصلی پر کھڑا کر کے ہمارا امام بنایا تھا، ہم نے تمہیں اپنا امام مانا ہے، تو یہ بھی نماز ہے، اس کے امام بھی تم ہی بنو گے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حسنین کریمین کی والدہ ہیں، ان کا جنازہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ اب دیکھو غمی کا موقع ہے، یہ لوگ آگے آگے ہیں، خوشی اور محبتیں آپس میں شادیوں کا موقع ہے تو بھی یہی لوگ آگے آگے ہیں، اگر نام رکھنے کی باری آتی ہے تو بھی یہی لوگ آگے آگے ہیں۔ اب رہے گی عام معاشرتی زندگی کہ ان کا آپس کا لین دین، آپس کا میل جول کیسا تھا، یہ ہمیں بتائے گا محبتیں کیا ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھ کر مسجد سے نکلے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو دیکھا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کھیل رہے تھے، تو ابو بکر صدیق نے ان کو ایسے پکڑا تو وہ بھاگے، پھر پکڑا تو پکڑ لیا، تو پکڑ کر ہنسے، فرمانے لگے اللہ کی قسم اس کا چہرہ دیکھیں تو بالکل یوں لگتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہو۔ حدیثوں میں آتا ہے سینے تک حضور علیہ السلام حضرت حسن کی طرح تھے اور سینے سے پاؤں تک آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرح تھے۔ حسن اور حسین کو ملاؤ تو محمد بن جاتا ہے، اور محمد کے 2 ٹکڑے کر دو تو حسن و حسین بن جاتے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اتنی محبت ان کو دکھائی۔ اب دیکھو جن سے ہمیں پیار ہوتا ہے ہم ان کے بچوں کو چومتے ہیں، گود میں اٹھاتے ہیں، محبت کی دلیل ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، 3 سان کی بڑی مشہور چادریں تھی، جیسے ہمارے ہاں اجرک کی چادریں ہیں، اس زمانے میں ایک چادر یہ چلتی تھی۔ تھوڑی سی چادریں آئیں تو چند لوگوں کو دینی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے بھی کس کس کو دیں، تو بڑے بڑے اہم صحابہ کو وہ چادریں دی، اور ایک چادر انہوں نے بچا کر رکھ لی۔ کس کو دی؟ یہ چادر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ دیکھو ابو بکر نے اپنے بچوں کو کوئی چادر نہیں دی، اپنے کسی رشتہ دار کو چادر نہیں دی، اگر دی ہے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہے۔ بتاؤ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہوتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بڑی عجیب عادت تھی،
ایک دفعہ یہ گھر آئے تو دیکھا حضور علیہ السلام جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں گھوڑا، یوں پاؤں کونیاں نیچے اور یوں آپ رکوع کی حالت میں، اور حسن حسین اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور ایسے کرولنگ کر کے ان کو جھولے دے رہے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کے کہنے لگے واہ بھائی واہ، نعمت المطیۃ ھذہ، بڑی بہترین سواری پکڑی ہے بھائی، اللہ کے نبی کو انہوں نے گھوڑا بنا لیا۔ حضور نے ایسے گردن نکال کر فرمایا اے عمر سواری کو چھوڑو، سوار دیکھو کیسے شاندار ہیں۔ جب سوار حسن و حسین ہو تو سواری محمد الرسول اللہ ہی سجا کرتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اتنا پیار کرتے تھے ان دونوں حضرات سے، یمن سے ایک دفعہ حلے بڑا بہترین لباس بن کر آیا تو حضرت عمر نے سب لوگوں میں تقسیم کر دیا، نہ حضرت حسن کو دیا نہ حضرت حسین کو دیا۔ لوگ پریشان، یار ان سے تو اتنا پیار کرتے ہیں، آج کیا ہوا ان کو چادریں نہیں دی؟ اب یہ تشویش چلتی رہی، 1 ماہ گزرا، 2 ماہ گزرا، چند مہینوں کے بعد حضرت عمر نے سب لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا لوگوں سنو، وہ پہلے چادریں آئی تھی میں نے تم سب کو دی، ان 2 کو نہیں دی تھی۔ پتہ کیوں نہیں دی؟ اصل میں وہ چادریں میرے معیار کے مطابق نہیں تھی، ذرا ہلکی کوالٹی کی تھی۔ میں نے ان کو خط لکھا اعلیٰ درجے کی 2 بہترین چادریں بنواؤ، شہزادوں کے لیے چاہیے۔ اب وہ آئی ہیں، ایک حضرت حسن کو پہنائی، ایک حضرت حسین کو پہنائی، اور یہ لفظ حضرت عمر نے فرمائے الآن طابت نفسی، اب میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہے ان کو دیکھ کر کہ یہ چادریں ان کے شایان شان تھی، وہ کیا گھٹیا چادریں، وہ تو میں ان کو نہیں پہنا سکتا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین سے کہا کہ کبھی آپ ملنے آنا مجھ سے تو کچھ بیٹھیں گے۔ حسین رضی اللہ عنہ ایک دن آئے، اتفاق سے حضرت عمر میٹنگ میں تھے، کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، تو عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے سگے بیٹے ملنے آئے تو دربان نے کہا بھی نہیں اندر میٹنگ ہو رہی ہے، انہوں نے فرمایا کسی کو آنے نہیں دینا، جاؤ۔ یہ واپس چلے گئے، یہ جا رہے ہیں، حضرت حسین آ رہے ہیں، راستے میں ملاقات ہو گئی تو پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہارے ابا جی سے ملنے۔ کہا ابا جی میٹنگ میں، کسی کو اجازت نہیں ملنے کی، میں بھی نہیں گیا ملنے، انہوں نے بھیج دیا تم بھی چلو۔ حضرت حسین واپس چلے گئے۔ بعد میں عمر کو بتایا کہ جی میں آیا تھا تو آپ کے بیٹے نے مجھے ایسے ایسے کہا کہ ان کو اجازت نہیں ملی تو مجھے کیسے ملتی، میں بھی چلا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین کو ایسے محبت سے پکڑا، فرمایا کہ حل انت مثلہ، اے حسین بتا تو عبداللہ بن عمر جیسا ہے، تیری شان اور ہے، وہ اور ہے، تو جب مرضی آ، تیرے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، وہ تو میرے بیٹوں کے لیے پابندی ہے، تمہارے لیے پابندی نہیں۔ یہ بات عبداللہ بن عمر کو پتہ چل گئی، وہ حضرت عمر سے آگے ناراض ہونے کے لیے بیٹا باپ سے کہہ سکتا ہے کہ ابا جی آپ نے ان کو اتنی محبت دے رکھی ہے، اپنے سگے بچوں کو آپ اجازت نہیں دیتے، ان کو جب مرضی آنے دیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عبداللہ کیا تو حسین کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ آئے یہ بتا کیا تیرا نانا حسین کے نانا جیسا ہے؟ اس کا نانا محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ بتا کیا تیری نانی حسین کی نانی جیسی ہے؟ تیری ماں حسین کی ماں جیسی ہے؟ یہ بتا کیا تیرا باپ حسین کے باپ جیسا ہے؟ تواضع کے طور پہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رونے لگے کہ ابا جی بس سمجھ گیا کہ میں حسین جیسا نہیں۔ کہ تو نے سوچ کیسے لیا کہ تو حسین کا مقابلہ کرے؟ آئندہ کبھی مقابلہ نہ کرنا۔ اتنی محبت ان لوگوں کو، اتنا درجہ ان حضرات نے دیا، اور کیوں نہ دیتے، یہ لوگ تھے ہی اسی کے لائق اور اسی کے مستحق۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایسا ہوا، یہ ایران فتح ہوا تو کسریٰ کے خزانے مسجد میں ڈھیر لگ گئے، تو حضرت عمر نے مشورہ کیا بھی کیسے تقسیم کریں، ڈول بھر بھر کے دیں، کیسے دیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے یوں مٹھیوں سے بھر بھر کے دیتے جاؤ، 2 مٹھیاں 4 مٹھیاں، جو جس کے مقدر میں آتا ٹھیک ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے ایسے ہی کریں گے۔ اب مٹھی بھری تو اب بندے سارے کھڑے ہوئے، دینی ہے کس کو دیں؟ تو حضرت عمر نے مٹھی بھر کر ادھر دیکھا ادھر دیکھا، حضرت حسین کو اشارہ کیا ادھر آؤ، سب سے پہلے مٹھی بھر کر حسین کی جھولی میں ڈالی، فرمایا اب باقی آ جاؤ، پہلے میں نے اس کو ہی دینی ہے۔ اپنے بیٹے کو نہیں دی، اپنے کسی عزیز کو نہیں دی، سب سے پہلے حسین کی جھولی میں ڈالی کہ یہ سردار ہیں، ان کو لائق ہے کہ پہلے ان کو ادا کیا جائے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہوں نے وظیفے مقرر کیے ہوئے تھے صحابہ کے درجوں کے اعتبار سے۔ وہ درجے کیا تھے؟ جو بدری صحابہ ہیں یہ سب صحابہ میں زیادہ عزت والے سمجھے جاتے ہیں۔ بدری صحابہ کو 5,000 روپے سالانہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کیے، بیت المال سے ان کو پینشن ملا کرے گی گھر بیٹھے۔ اور جو باقی تھے ان کو 1,000 روپے، سب کو 1,000 اپنے بیٹے کو 1,000 اور باقی لوگوں کے لیے 1,000۔ لیکن جب حسن و حسین رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ 2 بچے عام لوگوں جیسے نہیں، ان کو بدری صحابہ کے ساتھ شامل کرو، ان کا وظیفہ 1 نہیں 5,000 مقرر کیا جائے۔ تو حضرت حسین کا 5,000 وظیفہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا 5,000 وظیفہ، اب ان کو بدری صحابہ جیسا درجہ یہ لوگ دیا کرتے تھے۔ اب دیکھو میرے عزیزو، یہ کتنی محبت والا سلسلہ ہے، کتنا آپس کا گہرا محبت کا تعلق ہے۔ اللہ کرے یہ محبتیں ہم سب کو سمجھ میں آ جائیں۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پہ چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہو جاتی۔ کون میاں بیوی ہیں جن میں کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا؟ کون سے 2 بھائی ہیں جو کبھی آپس میں ایک دوسرے سے اونچا نہیں بولے ہوں گے؟ ہو جاتی ہے، انسان ہے۔ تو کبھی کبھار اگر صحابہ میں بھی کوئی ایسی چھوٹی موٹی بات ہو گئی تو دیکھو آپ کبھی اپنے گھر کی بات باہر لیک کرتے ہیں، بھئی میرے پیو نے آج میرے پرانوں کٹیا، آج میری ماں نے میرے پیو گالاں کٹیاں، کوئی بھی نہیں کہتا۔ بھئی گھر کی بات پردہ ڈالنا چاہیے۔ ہم سب صحابہ کو اپنا سمجھیں، ان کی کوئی ایسی بات جو نامناسب ہو مجمع میں کرنا، جس طرح اپنی ماں کی بات چھپا دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم صحابہ کی مستورات ہماری ماؤں سے زیادہ عزت والی ہیں، ہمیں ان کی باتوں پر بھی پردہ ڈالنا چاہیے۔ جس طرح ہم اپنے باپ کی کسی ایسی بات پہ پردہ ڈالتے ہیں جو مناسب نہیں، تو کروڑوں باپ صحابہ کی جوتیوں پر قربان، ہمیں ان کی باتوں کو اپنے موضوع بحث نہیں لانا چاہیے۔ اچھی اچھی باتیں کریں، جیسے کہ ابھی ہم نے کی، کتنی پیاری پیاری باتیں، کتنی اچھی اچھی باتیں۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، 2 قسم کی مکھی ہوتی ہیں۔ ایک مکھی وہ ہے جو گند پہ بیٹھتی ہے، ایک مکھی وہ ہے جو شہد پھولوں پر بیٹھتی ہے۔ جو گند پر بیٹھتی ہے یہ بیماریاں پھیلاتی پھرتی ہے، ہر جگہ اس نے بیماری پھیلانی ہے۔ اور جس نے پھولوں پر بیٹھنا ہے اس کے منہ سے شہد نکلتا ہے جس میں شفا ہے، لوگوں کے لیے بیماریوں کی دوری ہے۔ تو اب تاریخ کی کتابیں کھولیں گے، صحابہ کی اچھی باتیں بھی ملیں گی، صحابہ کی آپ کو ٹیڑھی باتیں بھی ملیں گی، وہ مورخین کا دھوکہ ہے سارا۔ اب ہم اچھی مکھی بنے تو اچھی باتوں کو لیں گے، ہر جگہ محبت پھیلاتے جائیں گے اور محبت ہی پھیلے گی۔ اگر ہم ان باتوں پر بیٹھیں گے، گندی مکھی گند پر بیٹھتی ہے اور جہاں بیٹھے گی بیماری پھیلاتی جاتی ہے، نفرتیں پھیلاتی جاتی ہے۔ تو میرے دوستو ہم نے اچھی مکھی بننا ہے، گندی مکھی نہیں بننا۔ اچھی مکھی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، پوری سورۃ 14ویں سپارے میں شہد کی مکھی پر اللہ نے اتاری ہے، اس لیے کہ وہ اچھی اچھی باتیں کرتی ہے، اچھی اچھی چیزیں پھیلاتی ہے، شفا پھیلاتی ہے لوگوں میں۔ تو یہ ان حضرات کا آپس کا گہرا تعلق تھا جو مختصر وقت میں عرض کر دیا گیا۔ چونکہ محرم کا مہینہ تھا، اس وجہ سے اس مناسبت سے یہ ساری باتیں عرض کر دی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان حضرات کی محبتوں کی طرح آپس میں محبتیں عطا فرمائے اور ان لوگوں کی قدر اللہ پاک ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بات کسی بھائی نے پوچھنی ہے درس کے مطابق؟ کوئی بات؟ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو کریم ہے، رحیم ہے، ہم گندے گناہگار ہیں، مالک تو ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ یا اللہ جو مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما،
جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما دے۔ ہمارے دوست بھائی عبد الماجد، ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہوا، اللہ تو ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، آخرت کی گھاٹیاں ان کے لیے آسان فرما دے، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے عزیزوں کو صبر جو ہے وہ عطا فرما دے۔ اے ہمارے رب، ہم میں سے جتنے صاحب اولاد ہیں تو ان کی اولادوں کو نیک بنا دے، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ ان حضرات صحابہ کی محبتیں ہم نے سنی تو ان کی محبتیں ہی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اور اللہ اگر کوئی شیطان ٹیڑھی بات ہمارے دل میں ڈالے، اللہ ان وسوسوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارا حشر قیامت میں اپنے محبوب کے صحابہ کے ساتھ فرما دے، اور ہمیں ان جیسی مبارک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔